چلے آؤ، قادر مطلق کی تم ہی آخری ہو آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے دروس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی شرائط اور ظہور کے موانع کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی۔ آج کے اس درس میں اور سبق میں اور نشست میں انشاءاللہ ہم امام زمانہ کے ظہور کی علامتوں کے بارے میں کچھ عرائض آپ حضرات کی خدمت میں ائمہ طاہرین اور پیغمبر گرامی اسلام کے احادیث کی روشنی میں، فرامین کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، کسی مناسبت سے پچھلے دروس میں ایک جگہ ہم نے عرض کیا تھا، بہت سے مومنین کی خواہش تھی امیر المومنین کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے زمانے کے امام کے غیبت کبریٰ تک تمام ائمہ طاہرین سے مومنین نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ اہل بیت کی حکومت کب قائم ہوگی؟ تو امیر المومنین سے ہمارے زمانے کے امام تک تمام ائمہ طاہرین نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہم وقت معین نہیں کر سکتے، ہم ظہور کے لیے وقت مقرر نہیں کر سکتے، اہل بیت کی حکومت کے قیام کے لیے ہم وقت مقرر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ علامات اور کچھ نشانیاں تمہیں بتلا سکتے ہیں، ظہور سے پہلے واقع ہوگی یہ نشانیاں یا علامتیں۔ ابھی حمزہ بطائنی سے نقل ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت صادق علیہ محمد کی خدمت میں عرض کی، بہت دل تنگ ہوا اور عرض کی فرزند رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اہل بیت کے عادلانہ عدل الہی کی حکومت کے قیام کے انتظار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے والا ہوں، اور اس حکومت کے قیام کی امید میں انتظار کر کے ہم تھک گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے تجارت چھوڑ دی ہے، کسب و کار چھوڑ دیا ہے، کب ظہور فرمائیں گے؟ وہاں پر بھی امام علیہ السلام نے فرمایا ہم وقت معین نہیں کر سکتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم واقعاً اسی ایمان پہ قائم رہے تو تمہارے لیے ظہور اور مہدی کے ظہور اور اہل بیت کی حکومت کے قیام دنیا میں قائم ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، منتظر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اسی حالت میں موت آ جائیں تو رجعت میں واپس بلا لیں گے اگر آنا چاہیں، نہیں تو قیامت میں ہمارے پہلوں میں جگہ دیا جائے گا، دیا تو کیا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہم تمہیں کچھ علامتیں اور نشانیاں بتلا سکتے ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا ظلم و جور سے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، عدل نام کی کوئی چیز اس زمین پر باقی نہیں رہے گی۔ لوگ دعویٰ کریں گے ہم عدالت اجتماعی کے قیام کے لیے ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، ہماری حکومت عدل قیام کریں گے، معاشرے میں عدالت قائم کریں گے، لیکن یہ سب نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں۔ عدل الہی کی حکومت یا علی نے تشکیل دی ہے، یا حسن مجتبیٰ نے تشکیل دی ہے 6 مہینہ، یا مہدی قائم آل محمد کے ہاتھوں تشکیل پائیں گے۔ اور ان کے علاوہ کوئی دعویٰ کریں ہم عادلانہ حکومت قائم کریں گے، غلط دعویٰ ہے، اس لیے چونکہ یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ دنیا ظلم و جور سے زمین بھر جائے، اس وقت ہمارے قائم ظہور کریں گے۔ البتہ یہاں پہ مومنین کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو، دنیا والوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و جور سے بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان ظالم بن جائیں، جبکہ کسی حدیث میں یہ نہیں کہا ہے کہ سارے انسان ظالم بن جائیں گے، نہیں، زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ لہٰذا ممکن ہے 10 لوگ پورے پاکستان کے سرزمین کو ظلم سے بھر دیں، جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سارے پاکستان کے مسلمان ظالم ہیں، نعوذ باللہ، سب مومن ہیں، چاہے وہ شیعہ مکتب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اہل سنت کے مکاتب سے تعلق رکھتے ہو، سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، خدا پرست ہیں، موحد ہیں، عادل ہیں، اکثر 90% 95% عادل انسان زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کی سرزمین میں۔ لیکن سرزمین ظلم سے بھری ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ ظلم سے بھری ہوئی ہے، کس حوالے سے؟ اقتصادی حوالے سے دیکھیں، سیاسی حوالے سے دیکھیں، اجتماعی حوالے سے دیکھیں، یہ ایک نشانی۔ اور نشانیاں جو ہے اور علامتیں ظہور کے 2 قسم کے ذکر ہوئے ہیں، کچھ حتمی نشانیاں ہیں، کچھ غیر حتمی نشانیاں ہیں، حتمی علامات اور غیر حتمی علامات۔ غیر حتمی علامات بہت زیادہ ہے، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں خاندان کی خرابی کے حوالے سے، علماء آخر الزمان کے علماء کے حوالے سے، آخر الزمان کے عوام کے حوالے سے، آخر الزمان کے حکمرانوں کے حوالے سے، آخر الزمان کے مشیروں کے حوالے سے، آخر الزمان کے خواتین کے حوالے سے، آخر الزمان کے بچوں کے حوالے سے، آخر الزمان کے بچوں کے حوالے سے، آخر الزمان کے اقتصادی فساد کے حوالے سے، آخر الزمان کے ثقافتی فساد کے حوالے سے، آخر الزمان کے اجتماعی معاشرتی فسادات کے حوالے سے، مکانات کے حوالے سے بھی، کوفے کے حوالے سے، شام کے حوالے سے، مکے کے حوالے سے، مدینے کے حوالے سے، مصر میں جو حوادث رونما ہوں گے، یہ تمام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ البتہ یہ حتمی نہیں ہے، یہ شرائط پر منحصر ہے، اگر ان کے لیے شرائط فراہم ہو جائیں تو یہ علامتیں جو عمومی علامات ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گی، وَإِلَّا اگر وہ شرط اس کی شرط اگر پوری نہ ہو تو یہ علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عمومی علامات میں سے اکثر علامتیں جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری علامات ظہور کے کچھ حتمی علامات ہیں۔ حتمی علامات دنیا کے علل و اسباب پر ان کا کوئی انحصار نہیں ہے، چاہے دنیا والے ان نشانیوں کے لیے شرائط فراہم کرے یا نہ کرے، وہ حتمی نشانیاں حتماً ظاہر ہوں گے اور وہ حتمی نشانیاں حتماً واقع ہوں گے۔ مختلف احادیث میں مختلف حتمی نشانیاں ذکر ہوئی ہے، لیکن مجموعی طور پر
صحیح السند اور معتبر حدیثوں میں غور و فکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے حتمی علامت اور حتمی نشانیاں 5 ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی 5 خصوصی علامتیں ہیں۔ یہ 5 علامتیں امام کے قیام سے پہلے ان علامتوں کا ظاہر ہونا حتمی اور یقینی ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان علامتوں میں۔ اور ان 5 علامتوں میں سے پہلی علامت یا ایک علامت، پہلی نہیں کہہ سکتے، ایک علامت یمانی کا خروج ہے۔ یمن سے یمانی نامی شخص خروج کرے گا، شام سے سفیانی نامی ایک شخص خروج کرے گا۔ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے سفیانی اپنا اقتدار اور جمانے کے لیے وہ کوشش کریں گے، شام سے خروج کریں گے۔ سفیانی کا لشکر بیدا نامی زمین میں دھنس جائے گی، یعنی بیدا محدثین نے یہ 5 خصوصیات جو علامتیں جو بیان ہو رہی ہے، یہ 5 علامتیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام بلکہ امام جعفر الصادق اور امام موسیٰ کاظم کے دور کے مصنفین میں سے ہیں، سنی ہے یہ۔ المصنف نامی کتاب میں اس نے ان 5 علامتوں کو امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے اور دوسرے طرف سنی سلسلہ سند کے ساتھ صحابہ کرام سے بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ یہ 5 علامتیں جو ہیں ظہور کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ حتمی ہونا، یہ 5 علامتوں کا ظاہر ہونا، یہ مسلمانوں کے متفقون علیہ احادیث میں سے۔ ان میں سے یمانی کا خروج، یمن سے تصریحاً کہا ہے صنعاء سے خروج کریں گے۔ شام سے سفیانی کا خروج اور سفیانی کا لشکر بیدا کی زمین میں سفیانی کا لشکر کا درس جانا، البتہ یہ امام کے ظہور کے اعلان کے بعد ہوگا، یہ علامت اس وقت واقع ہوگی۔ اور نفس زکیہ کا قتل بیت اللہ الحرام پر رکن و مقام کے درمیان، خانہ کعبہ میں پر مکے میں رکن و مقام کے درمیان نفس زکیہ کا قتل ہونا، نفس زکیہ کے قتل کے بعد آسمانی آواز کے بلند ہونا، آسمانی چیخ کا بلند ہونا، صیحہ آسمانی کے بلند ہونا، ندا آسمانی کے بلند ہونا، یہ 5 خصوصی علامتیں ہیں۔ یہ ان احادیث کا خلاصہ تبرکاً 1-2 حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ جناب عمر ابن حنظلہ نے امام جعفر الصادق سے اور جناب میمون البار نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، جس کو جناب نعمانی نے الغیبہ میں اور جناب توسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں، چونکہ ان کے سلسلہ سند جدا جدا ہے، لہٰذا ایک کا سلسلہ سند عمر ابن حنظلہ تک جا پہنچتی ہے، عمر ابن حنظلہ نے امام جعفر صادق سے، دوسرے کا سلسلہ سند جناب میمون البار تک جا پہنچتی ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا 5 علامات قبل قیام القائم، 5 نشانیاں اور 5 علامتیں ہمارے قائم کے قیام سے پہلے رونما ہوں گے۔ وہ 5 کیا ہے؟ 5 علامتیں کون سی ہیں؟ وہ 5 علامتیں یہ ہیں: الصیحہ، آسمانی آواز اور آسمانی چیخ، والسفیانی، سفیانی کا خروج، والخسف، دنس جانا، زمین کا دنس جانا، وقتل نفس زکیہ، اور نفس زکیہ کا قتل، والیمانی، اور یمانی کا خروج۔
یہ 5 نشانیاں ہیں. اگر یہ 5 نشانیاں واقع ہو جائے تو سمجھ لو ہمارے قائم کے قیام کا وقت نزدیک آ چکا ہے. اہل بیت کے عادلانہ حکومت کے قیام کا وقت نزدیک آ چکا ہے. اپنے آپ کو تیار کرو. یہ ایک حدیث. اور جناب نعمانی نے عبداللہ ابن سنان کے حوالے سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے النداء من المحتوم، آسمانی ندا حتمی ہے. ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے، خروج سے پہلے، قیام سے پہلے النداء من المحتوم، آسمانی آواز حتمی ہے. آسمانی چیخ جسے صیحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے حتمی ہے، یقینی ہے. والسفیانی من المحتوم، سفیانی کا خروج حتمی ہے ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے. والیمانی من المحتوم، اور یمانی کا خروج بھی حتمی ہے. وقتل نفس الزکیہ من المحتوم، اور نفس زکیہ کا قتل بھی حتمی ہے. وکف یطلع من السماء من المحتوم، وفزعۃ فی شہر رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں چیخ، صیحہ اور آسمانی چیخ بھی حتمی ہے. توقظ النائم، جس سے ہر سونے والا اٹھ کھڑا ہوگا. وتفرع الیقظان، اور جو کھڑا ہے بیدار ہے وہ بیٹھ جائے گا خوف کی وجہ سے. وتخرج الفتاة من خدرها، اور پردہ نشین لڑکیاں خوف کی وجہ سے اپنے پردوں سے نکل آئیں گی. یہ ندا بھی حتمی ہے، اور یہ آخری نشانی ہے، آخری نشانی ہے. اور جناب شیخ مفید نے سیف ابن عمیرہ کے حوالے سے، جناب شیخ توسی نے بھی سیف ابن عمیرہ کے حوالے سے، اور انہوں نے بکر ابن محمد الازدی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیام مہدی سے پہلے 3 اشخاص کا خروج یقینی ہے: سفیانی، خراسانی اور یمانی. خروج الثلاثہ الخراسانی والسفیانی والیمانی، اور یہ تینوں فی سنۃ واحدہ، ایک ہی سال میں خروج کریں گے. فی شہر واحدہ، ایک ہی مہینے میں تینوں خروج کریں گے. فی یوم واحد، فی یوم واحد، حتی ایک ہی دن میں. جمعے کے دن اگر یمانی خروج کے قیام کا اعلان کریں گے، جمعے کے دن اگر سفیانی خروج کا اعلان کریں گے، تو یمانی ہی جمعے کے دن خروج کا اعلان کرے گا. ایک ہی دن میں یہ لوگ خروج کریں گے. پھر فرمایا آخر میں فلیس فیہا رأیۃ، یمانی کے حوالے سے، فلیس فیہا رأیۃ بأہدی من رأیۃ الیمانی. خراسانی، سفیانی، ان میں سے جو پرچم، یہ 3 پرچموں میں سے فرماتے ہیں ان میں سے یمانی کے علاوہ کسی اور کے پاس ہدایت کا پرچم نہیں ہوگا. یعنی دوسرے 2 جو پرچم ہیں وہ پرچم حق نہیں ہے. یمانی کا پرچم حق ہے. کیوں؟ علت کیا ہے؟ فرمایا یعنی ان تینوں پرچموں میں سے یمانی کا پرچم صرف پرچم ہدایت ہے. فلیس فیہا رأیۃ بأہدی، زیادہ ہدایت کرنے والا پرچم، من رأیۃ الیمانی، یمانی کے پرچم کے علاوہ کوئی ہدایت یافتہ پرچم نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہ یدعو الی الحق ویہدی الی الحق. یمانی لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے اور لوگوں کو حق اور اہل حق کی طرف ہدایت کریں گے. یعنی اہل بیت کی طرف یمانی دعوت دیں گے. لہذا یمانی کے پرچم حق ہے. اور یمانی کون ہے؟ یمانی
سعید ابن طاووس نے ایک طولانی حدیث میں جناب سعید ابن طاووس نے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ عباد ابن محمد مدائنی سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہ کہتے ہیں مدائنی میں نے حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کی فرزند رسول متى یکون خروجہ جعلنی اللہ فداک، خدا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، میری جان آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیں کہ قائم آل محمد کا خروج کب ہوگا؟ تو اس وقت امام نے فرمایا قال علیہ السلام، امام جعفر صادق نے فرمایا اذا شاء من له الخلق والامر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ میں خلق اور امر حکم جس کے ہاتھ میں ہے، جب بھی وہ ارادہ کرے گا ہمارے ظہور قائم ظہور کرے گا، یعنی خداوند متعال جب بھی ارادہ فرمائے گا ہمارے قائم ظہور کرے گا۔ لہذا وقت معین ہم نہیں کر سکتے، وقت معلوم نہیں ہے۔ مدائنی کہتے ہیں قلت، میں نے پھر عرض کی فلہ علامہ قبل ذالک، کیا مہدی کے لیے خروج سے پہلے اس کے خروج کی کوئی نشانیاں بھی ہیں، علامتیں بھی ہیں، کوئی نشانی ہے؟ تو قال علیہ السلام نعم، امام نے فرمایا ہاں ظہور کے نشانیاں ہیں، نعم علامات شتیٰ، متعدد نشانیاں ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، متعدد نشانیاں۔ قلت ماذا، میں نے دوبارہ سوال کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ بہت طولانی حدیث، ہماری بات سے جو مربوط ہے اسی ایک جملے کو، چونکہ وقت تمام ہو رہا ختم ہو رہا ہے، لہذا اسی ایک جملے کو نقل کرتے ہیں۔ یمانی کا خروج حتمی ہے، فرمایا متعدد نشانیاں، بہت سی نشانیاں ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کم ان میں سے کچھ اہم جو نشانیاں ہیں وہ بتلا دیجئے، متعدد نشانیاں بتلائے، اور آخر میں فرمایا وَخُرُوجُ رَجُلٍ مِّن وِلْدِ عَمِّ زید بِالْیمن، میرے چاچا زاد زید شہید کے فرزندوں میں سے، زید کی نسل میں سے، زید کی اولادوں میں سے یمانی نامی شخص، اس کا لقب یمانی ہوگا، نام کچھ اور ہوگا، یمن سے وہ خروج کریں گے۔ اگر وہ یمن سے اہل بیت کی طرف دعوت دیتے ہوئے پرچم ہدایت کو بلند کرے تو سمجھ لے کہ ہمارے قائم کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ زرارہ نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی خدمت میں پہنچا، اور جب سفیانی کے خروج کا ذکر شروع ہو گیا تو اس وقت بنو امیہ میں سے ایک نے سفیانی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بنی عباس اور بنو امیہ کے ٹکراؤ کے اس زمانے میں۔ جب اس کا ذکر چلا کیا یہی سفیانی ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولا سفیانی نے خروج کیا ہے۔ زرارہ کہتے ہیں میں نے حضرت صادق سے یہ کہا مولا لوگ کہتے ہیں، عام لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ سفیانی خروج کر چکا ہے۔ تو امام نے فرمایا انا یخرج ذالک، سفیانی کیسے خروج کرے گا؟ کس نے کہا سفیانی نے خروج کیا ہے؟ نہیں، یہ سفیانی وہ سفیانی نہیں ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنی امیہ نے ایک شخص کو سفیانی کے نام سے آگے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انا ذالک، کیسے خروج کر سکتا ہے؟ محال ہے، ممکن نہیں ہے اس وقت میری امامت کے زمانے میں سفیانی خروج کرے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے وَلَمَّا يَخْرُجْ كَاسِرَ عَيْنَيْهِ بِصَنْعَا، ابھی یمن کے دارالخلافہ صنعاء سے سفیانی کی آنکھ پھوڑنے والی شخصیت نے خروج نہیں کیا ہے، تو سفیانی کیسے خروج کر سکتا ہے؟ سفیانی اس وقت خروج کرے گا جب یمانی خروج کا اعلان کریں گے، اور یمانی وہ شخصیت ہے جو سفیانی کی آنکھیں پھوڑ دیں گے۔ ابھی یمانی نے خروج نہیں کیا تو کیسے ہو سکتا ہے سفیانی خروج کرے؟ احادیث بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان احادیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے 5 خصوصی نشانیاں حتمی ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی سفیانی کے خروج، دوسری نشانی زمین بیضا کا دس جانا، تیسری نشانی یمانی کا خروج، چوتھی نشانی
نفس زکیہ کا قتل رکن و مقام کے درمیان، اور پانچویں علامت آسمانی آواز، یہ آخری نشانی ہے۔ اس آسمانی آواز کے ساتھ قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف خداوند متعال کے حکم سے ظہور کریں گے، قیام کا اعلان کریں گے، اور پوری زمین پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کی عادلانہ حکومت قائم کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو قائم آل محمد کی حکومت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔